السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے تمام پیارے ویورز کو ہمیشہ خوشحال، آباد اور اپنی رحمتوں کے سائے میں محفوظ رکھے، آمین۔ ایک مسلمان سے پوچھا جائے نا کہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو ہم فوراً کہیں گے شرک۔ اور بالکل شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ لیکن ذرا رک کر سوچئے، ہم میں سے بہت سے لوگ شرک کا لفظ سنتے ہی نا صرف بت پرستی یا کسی بت کے سامنے جھکنے کا تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ شرک کا مسائل صرف اتنا نہیں کہ انسان کس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، یہ توحید اور ہمارے عقیدے کا مسائل بھی ہے۔ تو آج ہم بہت سادہ انداز میں سمجھتے ہیں کہ شرک کیا ہے، اس کی واضح صورت کیا ہے، ریا کا اس سے کیا تعلق ہے، اور ایک مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شرک کیا ہے۔ سادہ الفاظ میں شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت یا الوہیت میں شریک ٹھہرایا جائے، یا کسی مخلوق کے لیے وہ مستقل اختیار مانا جائے جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ذرا غور کیجیے، جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، زندگی دی، رزق دیا، ہماری دعائیں سنتا ہے، ہماری ضروریات پوری کرتا ہے، جانتا ہے، عبادت کا حق بھی صرف اسی کا ہے۔ اس لیے قرآن پاک ہمیں بار بار توحید کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرتا، جبکہ اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھ لیجیے، ہر گناہ شرک نہیں ہوتا، ہر غلطی شرک نہیں ہوتی، اور کسی مسلمان پر اپنی طرف سے شرک کا حکم لگانا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ عقیدے کے مسائل میں انسان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اب آئیں شرک کی ایک واضح صورت کو سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھ کر عبادت کرے، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک ٹھہرائے، تو یہ واضح شرک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یعنی ہماری عبادت کا اصل مستحق کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ہم نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ سجدہ کس کے سامنے کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ دعا کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے۔ یہ توحید کی بنیاد ہے۔ لیکن اب یہاں ایک سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، اگر میں کسی انسان سے مدد مانگوں تو کیا یہ بھی شرک ہے؟ نہیں۔ اگر میں اپنے گھر میں اپنے کسی فیملی ممبر سے پانی مانگ لوں کہ مجھے پانی پلا دو، یا کسی ڈاکٹر سے علاج کرواؤں، یا کسی میکینک سے گاڑی ٹھیک کرواؤں، یا کسی انسان سے ایسی مدد لینا جو وہ کر سکتا ہے، تو یہ عام دنیاوی اسباب ہے۔ اسلام اسباب اختیار کرنے سے منع نہیں کرتا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہم ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں، لیکن دل میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ شفا صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم روزگار کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن رزق کا مالک صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ ہم لوگوں سے جائز مدد لیتے ہیں، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کے برابر مستقل اختیار والا کبھی نہیں سمجھتے۔ اس لیے ہر قسم کی مدد مانگنے کو شرک کہنا درست نہیں ہے۔ دنیاوی اسباب الگ چیز ہے اور عقیدے کا مسائل الگ۔ اب آتے ہیں ایک ایسے خطرے کی طرف جس سے ہر مومن کو اپنے دل کی حفاظت کرنی بہت ضروری ہے۔ وہ ہے ریا۔ یعنی انسان نیکی کرے، لیکن اس نیکی میں لوگوں کو دکھانے یا ان سے تعریف حاصل کرنے کی خواہش شامل ہو جائے۔ مثلاً کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، اچانک اسے احساس ہوا کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، تو اپنے سجدے لمبے کر دے، اور اب اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونے لگی کہ لوگ اسے بہت نیک سمجھیں، نمازی سمجھیں۔ یا کوئی صدقہ کرتا ہے، لیکن اس کی خوشی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا سے زیادہ لوگوں کی تعریف میں ہونے لگتی ہے۔ یا کوئی دینی بات اس نیت سے بیان کرتا ہے کہ لوگ اسے بہت بڑا دیندار سمجھیں، سمجھدار سمجھیں۔ یہاں انسان کو فوراً دوسروں کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے دل کو دیکھنا چاہیے، میں یہ عمل کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یا لوگوں کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریا کو شرک اصغر کے طور پر بیان فرمایا، اور امت کو اس سے خبردار فرمایا۔ یہ بات واقعی دل کو جھنجھوڑنے والی ہے، کیونکہ کبھی انسان کا عمل باہر سے نیکی نظر آتا ہے، لیکن اصل امتحان اس کے دل کے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ ایک سوال ہم تمام مسلمانوں کو اپنے آپ سے ضرور کرنا چاہیے، اگر میری یہ نیکی دنیا کا کوئی انسان نہ دیکھے تو کیا میں پھر بھی یہ نیکی کروں گا؟ اگر جواب آپ کے دل میں ہاں ہے کہ میں کروں گا، تو سجدے میں جا کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجیے، اور اگر آپ کے دل میں کمزوری محسوس ہو تو نیکی چھوڑنے کی بجائے اپنی نیت درست کیجیے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، اخلاص مانگیے، کیونکہ شیطان کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو پہلے دکھاوے کی طرف لے جاتا ہے اور پھر اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ اب تو تمہاری نیت ہی خراب ہے، نیکی چھوڑ دو۔ نہیں، نیکی نہیں چھوڑنی، اپنی نیت کو درست کرنا ہے۔ اور ایک بہت خوبصورت بات یاد رکھیے، اگر کوئی شخص آپ کی نیکی دیکھ کر آپ کی تعریف کر دے تو صرف تعریف ہو جانے سے لازم نہیں آتا کہ آپ نے وہ نیکی ریا کے لیے کی تھی۔ دیکھیے، اصل معاملہ ہر مسلمان کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اسی لیے ہمیں دوسروں کے دلوں کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال سب سے بہتر جانتا ہے۔ بے شک ہمیں صرف اپنے دل کا محاسبہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کے لیے ایسا مستقل غیبی اختیار ماننا جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، توحید کے منافی ہے۔ اس لیے عقیدے کے معاملات میں ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے۔ اگر کسی مسائل میں ہمیں علم نہیں ہے تو اپنی طرف سے فتویٰ دینے کی بجائے اہل علم سے پوچھیے، کیونکہ دین صرف جذبات کا نام نہیں ہے، دین علم، قرآن اور سنت کی پیروی کا نام ہے۔ میرے تمام پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج اس ویڈیو کے بعد کسی دوسرے مسلمان کو دیکھ کر یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ یہ مشرک ہے، وہ مشرک ہے، بلکہ آج سے سب سے پہلے اپنے دل کو دیکھیے، میری عبادت کس کے لیے ہے، میری دعا کا اصل مرکز کون ہے، میرا بھروسہ کس پر ہے، اور جب میں نیکی کرتا ہوں تو میرے دل میں کس کی رضا سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے، کیونکہ توحید صرف زبان سے اللہ ایک ہے کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل اور عمل میں بھی اللہ تعالیٰ کو واحد معبود ماننے کا نام ہے۔ اور اخلاص یہ ہے کہ ہم جو عبادت کریں اسے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ اگر کبھی دل میں ریا کا احساس آئے تو گھبرائیے نہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، شیطان ہمیں پھسلا دیتا ہے۔ فوراً اللہ رب العزت سے معافی مانگیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا معافی مانگنا بہت پسند ہے۔ اپنی نیت درست کریں اور دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور یہی آج کی سب سے بڑی بات ہے۔ دوسروں کے ایمان کا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے ایمان کا محاسبہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح توحید سمجھنے کی توفیق دے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ رب العزت ہمیں شرک جلی، شرک اصغر اور ہر ایسے عقیدے اور عمل سے محفوظ فرما جو ہمارے ایمان، توحید اور اخلاص کو نقصان پہنچائے، اور ہمیں خالص توحید پر قائم رکھ، آمین۔ اور ہماری عبادتوں کو اپنے لیے خالص فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات کسی اور مسلمان کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے تو اسے ضرور شیئر کریں، اور کامنٹ میں صرف یہ لکھ دیں، یا اللہ رب العزت ہمارے ایمان اور اخلاص کی حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔